اے میرے بھائی اور میری بہن، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک ہمارے پاس نیکیاں جمع کرنے کا موقع ہے، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو پھر نیکیاں کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ کوئی عمل نہیں کر پاتا جس سے اس کو فائدہ پہنچے سوائے تین چیزوں کے، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان تین چیزوں کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے، جن میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، اور دوسری چیز وہ چھوڑا ہوا علم ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور تیسری چیز وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ان تین چیزوں میں اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے آپ نیک اولاد کو لیں کہ نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کرنے کی وجہ سے اس والدین کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اولاد اپنے والدین کے لیے کب تک دعا کرے گی؟ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو کچھ دنوں کے بعد بھلا دیتے ہیں، اور اگر وہ لوگ یاد رکھیں بھی تو اسی وقت تک جب تک کہ وہ اولاد زندہ ہیں۔ اگر وہ لوگ مر گئے تو ان کے بیٹے پوتے آپ کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ آپ دوسری چیز کو لیں کہ دوسری چیز جس کا مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ چیز ہے وہ علم جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے علم سے، آپ کے چھوڑے ہوئے علم سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تیسرا ٹھکانہ تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ ہے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، جب تک وہ کنواں رہے گا لوگ اس سے پانی نکالیں گے، لوگ اس سے سیراب ہوں گے، لوگ جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی کے لیے نل کا انتظام کر دیا، آپ نے کسی کے لیے بورنگ کے ذریعے سے پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس بورنگ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک آپ کی قبر نور سے بھرتی رہے گی۔ آپ نے کسی غریب کو کوئی زمین دے دی تاکہ وہ گھر بنائے اور وہاں رہے، جب تک اس کی اولاد آپ کی زمین پر رہے گی تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی تعلیمی ادارہ بنوا دیا، آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، جب تک مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک وہ مدرسہ زمین پر موجود رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ مدرسہ نہیں بنوا سکتے تو مدرسے کی تعمیر میں، مدرسے کی تعلیم میں کچھ حصہ تو لے سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، جب تک لوگ اس میں نماز ادا کرتے رہیں گے، جب تک وہ مسجد اس روئے زمین پر موجود رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کہیں پر مسافر خانہ بنوا دیا، جب تک لوگ اس میں رہیں گے، اس میں ٹھہریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک وہ مسافر خانہ موجود رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کا فائدہ انسان مرنے کے بعد بھی حاصل کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان تین چیزوں کا ثواب انسان کو ملتا ہے، جن میں پہلی چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے، اور دوسری چیز ہمارا چھوڑا ہوا علم کہ ہم دوسروں کو کوئی علم سکھا دیں، پھر وہ شخص دوسرے کو علم سکھائے، پھر وہ شخص اپنے بعد والے کو علم سکھائے۔ تو جب تک یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا تب تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو بہت مضبوط ہے وہ ہے صدقہ جاریہ، یعنی ہمارا کوئی ایسا کام جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں۔ سو ہم کوشش کریں کہ موت کے بستر پر جانے سے پہلے ہی ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا انتظام کر لیں، اور جب ہم اس کا انتظام کر لیں گے تو پھر ہم اپنی قبر میں سکون کی نیند سو سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔